Moving on to Allah's relation with created world. ایک क्वेश्चन आप सबके सामने अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो कि जून 2015 का पेपर 1 का क्वेश्चन है. यूजिंग कुरान पैसेजेस फ्रॉम द सिलेबस, डिस्क्राइब व्हाट द कुरान टीचेस अबाउट गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज क्रिएचर्स एंड देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स हिम. अब आंसर दो हिस्सों में है. एक, अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी मखलूक की तरफ, और मखलूक की ड्यूटीज टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मार्किंग स्कीम भी कुछ यही सजेस्ट करती है हमें कि अपने आंसर को हमें एक लिंक बनाना होगा. सिर्फ हमें कुरानिक पैसेजेस को पैराफ्रेज नहीं करना, ना हमें उसके ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करना है, ना हमें उसकी थीम्स बयान करनी है. बेसिकली हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसानात और बदले में अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू अल्लाह एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, इन दो चीजों को अपने आंसर के अंदर शामिल करना होगा. देखो मार्किंग स्कीम भी यही कुछ कह रही है. कैंडिडेट शुड गिव रेफरेंस टू द सूराज एंड हाउ दे टॉक अबाउट गॉड्स क्रिएशन. दे कुड मेंशन हाउ द सूराज that they have studied allow humankind to see the link between them and God. This link can be talked about in different ways. For example, what God has given humankind and what God expects from humans in return. Allah हमसे इस बदले में क्या चाहते हैं. They should be able to give specific examples. For example, God giving knowledge to humans, God judging humankind for their actions. सही जी. जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म दिया, इल्म की ताकत दी, और हमें जब ये पता है कि हमें जब इस बात का इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए. बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत को ओबे करना चाहिए. गॉड जजिंग ह्यूमन काइंड फॉर देयर एक्शंस. अल्लाह हमें जज कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें सही और गलत की तमीज दे दी, और अब हमें अल्लाह जज कर रहे हैं कि हम कौन सा रिश्ते को इख्तियार करते हैं. दे कुड ऑल्सो से दैट पैसेजेस teach Muslims about the provision God has given them, as well as the fact that they have a responsibility to God and fellow creation, and they will be accountable for their actions. These passages should help Muslims to remember their Lord and be grateful for what they have been given. हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, ये हमें शुक्र गुजार बनाएंगी ये पैसेजेस. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात के बारे में जब हमें पता चलेगा तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करेंगे. वो कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे. कैंडिडेट शुड एलैबोरेट ऑन दीज पॉइंट्स यूजिंग एग्जांपल्स. एग्जांपल्स भी लिखनी है. सबसे पहले देखो हमने एक टेबल सा बना लिया यहां पे ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए. व्हाट अल्लाह हैज गिवन अस, सही है जी, एक साइड पे. व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस इन रिटर्न, सही जी. सबसे पहले अल्लाह ने हमें क्या दिया, क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस एंड यूनिवर्स. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया और हमारे लिए इस दुनिया को बनाया, सही जी. और इसके बदले में अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, acknowledge Allah as creator by worshipping him alone and avoid shirk. इसके बदले में अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ने हमें बनाया और इस दुनिया को हमारे लिए बनाया. इसके बदले में अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कि हम इस बात को एक्नॉलेज करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके बनाने वाले हैं और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें. फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें. और शरीक हम कैसे करते हैं, हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हम आइडल वर्शिपिंग करते हैं, तो फिर मुसलमान तो वैसे ही नहीं रहते. तो मुसलमान जो शिरक करते हैं उस शिरक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी. नॉट प्रोस्ट्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ श्राइन्स, यानी मज़ारों के आगे सजदा ना करना. इसी तरीके से नॉट विजिटिंग फॉर्चून टेलर्स, ये जो काला जादू तीतर कबूतर हाथ के जो है वो नजूमी वगैरह जो होते हैं जो किस्मत का हाल बताते हैं, और जो सितारों की चाल और ये सारे आइटम जो आपको बताते हैं, इन लोगों को अवॉइड करना. अच्छा जी. दूसरी चीज, अल्लाह गेव अस नॉलेज. अल्लाह ने हम सबको इल्म दिया. वी शुड नेवर बी प्राउड ऑन आवर नॉलेज. हमें अपने इल्म पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अच्छा जी अच्छा जी सॉरी, वी शुड नेवर बी प्राउड ऑन आवर नॉलेज. Use our knowledge for the betterment of society. Think before doing anything. Whether it is halal or haram, live a sin-free life as we know that He is watching us. सही, हमें क्या करना चाहिए, we should never be, हमें अपने इल्म पर कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इल्म हमारे पास है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है. अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में फरमा दिया कि इंसानों को जो अल्लाह ने इल्म दिया है, इंसानों के पास जो इल्म है वो अल्लाह ने दिया. जैसे सूरह अलक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम का इस्तेमाल सिखाया. खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, सॉरी अगली आयत है, सॉरी, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम.
صحیح جی. تھنک بفور ڈوئنگ اینی تھنگ ویدر اٹ از حلال اور حرام. جب بھی کوئی چیز کرنے جا رہے ہوں، کاروبار کرنے جا رہے ہوں یا زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہوں، تو پہلے ہم اینالائز کریں گے کہ جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. جو چیز کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد اس چیز کو ہم کریں گے. اور ہم گناہوں سے پاک تقوی والی زندگی گزاریں گے، تاکہ ہمیں، چونکہ ہمیں ہمارے پاس علم ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ہم اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچیں گے. اچھا جی، یہ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تیسری جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہمارا سروائیول کے لیے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی ہے. آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین کے اندر سے درخت، پھل، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے نا. آکسیجن اللہ نے پرووائڈ کیا ہے. جو بھی چیز ہمارے سروائیول کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، اس کے بدلے ہم سے اللہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ وی شوڈ آلویز بی گریٹفل ٹو ہم. ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بنیں. کیسے؟ نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، چیریٹی کریں، اور اس اللہ کی مخلوق کو سرو کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اینڈ شوڈ آلویز اوبے ہم. اور اس کے بدلے ہم کیا بھی ایک اور کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے ہمیشہ فرما بردار رہیں. لیو آر لائفز ان اکارڈنس ٹو قرآن، ان اکارڈنس وتھ قرآن اینڈ سننا ہوگا یہ صحیح جی، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں. اسی طریقے سے جو چوتھی چیز ہے، اللہ مرسی اینڈ فرگیونیس. اللہ رب العزت جو ہے، یہاں پہ قرآن کا ایک ریفرنس بھی ہے، سے او مائی سرونٹ ہو ہیو ٹرانسگریس دا لمٹس ڈو ناٹ ڈسپیئر آف دا مرسی آف اللہ. یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. وی شوڈ آلویز سیک فارگیونیس. اگر ہم سے گناہ ہو جائیں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مرسیفل ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ اس کے بدلے ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم ہمیشہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں. وی شوڈ آلویز سیک فارگیونیس فرام اللہ ایز ہی از دی موسٹ مرسیفل. وی شوڈ نیور لوز ہوپ اپون ہز مرسی ایز ہی لوز اس مور دین آر مدر. ٹھیک ہے جی، ہماری ماں سے زیادہ اللہ رب العزت ہمیں چاہتے ہیں. اچھا جی، پانچویں چیز جو اللہ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ میڈ ہیومنز ہز وائز گرنٹ. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنا نائب بنایا، نائب بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ نے قرآن کا یہاں پہ ریفرنس بھی موجود ہے، آئی ول کریٹ اے وائز گیرنٹ آن ارتھ. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کر رہا ہوں. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، یعنی اللہ ہمیں اپنا نائب سمجھتے ہیں. اور اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ٹو ایکٹ جسٹلی اینڈ لیو پیسفلی ان دا ورلڈ. اللہ رب العزت نے زمین پر ہمیں جو بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر، اس کے بدلے اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم انصاف کے ساتھ رہیں اور امن کے ساتھ دنیا کے اندر رہیں، اور لوگوں میں پازیٹیوٹی پھیلائیں، اپنے لیے، اسلام کے لیے پازیٹیو میسج ان کو جو ہے وہ پہنچائیں، اسلام کی اچھی تصویر پیش کریں. ٹیک کیئر آف دا ارتھ. زمین کا خیال کریں، اس پہ گندگی نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے جی. ناٹ ٹو اسپریڈ وائلنس. زمین کے اوپر ظلم اور ستم اور آپریشن نہ پھیلائیں. لیو ان اکارڈنس وتھ قرآن اینڈ سننا اینڈ ٹرائی ٹو پریویل دا رول آف اللہ آن دا ارتھ. ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور ساتھ ساتھ اللہ کے نظام کو دنیا میں پریویل کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے. اچھا جی، سیون چیز جو ہے، اللہ ول سیٹ اپ اینڈ ایکسرسائز جسٹس آن دا ڈے آف قیامہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت کے دن ہم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے. تو کتنی کتنی بڑی ہمارے لیے تسلی کی بات ہے یہ، کہ دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم بھی ہوا تو اللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے. اور کمپنسیشن کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا میکانزم کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہر انسان کے ایک ایک اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے جو فرشتے ہیں، وہ ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اینڈ ان سورہ زلزال اللہ سیڈ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر جس نے ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا. اور اگر کسی نے ایک ایٹم کے وزن کے برابر بھی شر پھیلایا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یعنی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی نا انصافی کی ہے تو اللہ قیامت میں اس کو کمپنسیٹ ضرور کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے ہمارے لیے. تو ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی، کیا کرنا ہے؟ ریمائنڈ اس ٹو پریپیئر فار دا گریٹ ڈے. یہ چیز کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بڑا کوٹ
جو ہے وہ سیٹ اپ کریں گے، اور اس دن ہم سب کا حساب کتاب ہوگا، تو یہ چیز ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ ہم اس بڑے دن کی تیاری کریں کہ ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ابھی اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، وہ آخرت کی زندگی کا چانس دے کر بھیجا ہے، آخرت کی زندگی کی تیاری کا چانس دے کر بھیجا ہے۔ اور وہ چانس کب تک ہے؟ کہتے ہیں نا، جب تک سانس ہے جب تک چانس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہمارے پاس چانس ہے، اگر ہم مر گئے تو یہ چانس ختم۔ صحیح ہے جی؟ اچھا جی، اور جو فائنل ایٹ چیز یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس آنسر میں، اللہ پرووائڈز اس پروٹیکشن، اللہ ٹیچز اس ٹو سیک پروٹیکشن فرام ہم ان دا ٹائمز آف ڈینجر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز میں پروٹیکٹ کریں گے، جیسے کہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت، جب ہم دعائیں پڑھ کے نکلتے ہیں اللہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جب ہم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت تمام شیاطین سے اور تمام خناس سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں، لبید نے جو ایک جیو تھا اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک میجک کاسٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے جواب میں پروٹیکشن کے طور پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ حالانکہ میجک کا اثر نبی پر نہیں ہوتا نارملی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک اللہ نے اس پیغام کو پہنچانا تھا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بھی ہوا، نہ صرف اثر ہوا بلکہ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ورس آف پروٹیکشن نازل فرمائی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ روزانہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ہماری مکمل حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہو گیا اللہ ریلیشن ود مین کائنڈ کا مکمل سوال۔